اگر عورت بیرون ملک تعلیم کی غرض سے جانا چاہے تو اس کے متعلق کیا راہ نکلتی ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ وہاں مقیم رہے اس حال میں کہ محرم اس کے کو سفر طے کروانے کے بعد واپس آ جائے؟ دیکھیں، عورت کے لیے سفر میں رہنا وداؤٹ محرم جائز نہیں ہے. وہاں جانے کی تو پھر بھی گنجائش ہے، جہاز میں بیٹھ کے چلی جائے، لیکن وہاں اتنا عرصہ وداؤٹ محرم رہنا کسی غیر مسلم کنٹری میں یہ جائز نہیں ہے. یہاں ہماری بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی کتنی لڑکیاں پڑھ کے آئی ہیں، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں، فتنے کے خوف سے شریعت پابندی لگاتی ہے. فتنے کا وجود یقینی ہونا ضروری نہیں ہے. کہیں چرس بٹ رہی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں، حالانکہ بچہ کئی دفعہ چرسیوں کے پاس سے گھوم کے آیا تو چرس نہیں پی ہوتی اس نے، لیکن اس بیس پر اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ چرسیوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، کیونکہ جو چرسی بنتے ہیں وہ بنتے بھی اسی بیس پہ ہیں. تو ماحول کی بیس پہ ہی خراب ہوتا ہے انسان. تو گھرداری بھی تو ہے نا. گورے کی نظر میں تو ایک ہی چیز ہے سائنسی ترقی. اسلام تو سب سے پہلے گھرداری کو فوکس کرتا ہے. تو گھرداری کو بچانے کے لیے اسلام نے احکامات دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ عورت کے لیے سفر وداؤٹ محرم حلال. اس کی گنجائش پھر بھی علماء دیتے ہیں کہ اگر چلو یہاں سے وہاں جانا ہے، جہاز میں آج کل فتنے کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تو، لیکن اسٹے کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی ہمارے اس کا دیکھیں، میں اس کا ایک آلٹرنیٹ بتاتا ہوں. آپ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کو پروموٹ کریں، اس بات کو جو میں کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کو ریڈی میڈ ڈاکٹر لڑکی چاہیے. میں اس کا آلٹرنیٹ، جو خاتون نے لڑکی نے سوال پوچھا میں بتا رہا ہوں. لڑکوں کو چاہیے ریڈی میڈ ڈاکٹر. یار آپ شادی کر لو، آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بولو کہ بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کی تعلیم میں معاون مددگار بنیں گے. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں وہاں اسٹے کروں گا، آپ ڈاکٹر بنتی رہنا. یعنی آپ اگر نکاح کو پروموٹ کر لو تو یہ محرم کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ایجوکیشن کو فوکس کرتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو اچھے رشتے ملیں گے ہمیں. تو لڑکا یہ شرط ہٹا دے کہ بھائی ڈاکٹر آپ میرے خرچے میں بنو گی، سسرال گئے آپ میرے پاس آ کے بنو گی. یہ چیز، کیونکہ عورت لڑکی کو پتا ہوتا ہے سسرال جانے کے بعد کچھ بھی نہیں سوائے پوچھا لگانے کے میرا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون کا نکاح پڑھایا. ان کے شوہر کو صرف قرآن یاد تھا اور کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں تمہارا نکاح اس بیس پہ پڑھا رہا ہوں کہ تمہیں قرآن آتا ہے وہ ان کو سکھا دو. یہ ایک احادیث میں نا جزیات کے ضمن میں قاعدے اصول بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اس بیس پہ بھی کسی سے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ ہم آپ سے اس شرط پہ نکاح کر رہے ہیں کہ آپ کے خرچے پہ ہم نے ایجوکیشن آپ کے خرچے پہ ہوگی. اب باپ بیٹی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ساری انویسٹمنٹ باپ کی ہوتی ہے، فری پھوکٹ میں فائدہ اس خاوند اور سسرال اٹھاتا ہے. یہ باپ پہ بھی تو بوجھ ہے نا یہ. تو اس لیے اس کو اس سوسائٹی میں اس بات کو پروموٹ کریں کہ بھائی ہم کم عمری میں نکاح ہوگا، ٹھیک ہے نا، سسرال جا کے پڑھے گی. گرل فرینڈ بھی تو بنا سکتے ہو، بناتے ہو نا. اس کے ساتھ بلاگ نہیں بنا رہے لوگ، گرل فرینڈ کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. یار شادی کرو، بیوی کو لے کے پوری دنیا میں گھومو. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ کون سا آپ سے شادی کر لے گی اگر ہمارے پیسے نہیں ہے؟ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ پیسے ہیں. جو ظاہر بات پڑھنا جا رہی ہے تو کچھ تو گنجائش ہوگی نا اس کے پاس. تو اسی اسٹینڈرڈ میں لڑکی نکاح کرتی ہے نا. تو جس اسٹینڈرڈ کا نکاح ہوگا، جو شوہر ملے گا، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا